اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ذر محمود قریشی ایک مرتبہ آپ کو ذرا چفٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو آج کی میری ویڈیو کوئی الیکٹرانکس کے بارے میں نہیں ہے اور نہ ہی کوئی چیز میں آپ کو دکھانے والا ہوں. آج میں آپ کو جو ویڈیو دینے جا رہا ہوں وہ ویڈیو ہے کہ آج پورے آزاد کشمیر میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. تمام لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر 11 بار اذانیں دے رہے ہیں. یہی آج کی میری ویڈیو ہے. دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام اور آخر الزمان پہ ہر مرتبہ درود و سلام پڑھتے رہا کریں. دوستو یہی وقت ہے، یہی ٹائم ہے، اس سے بڑی مصیبت کوئی بھی نہیں آنے والی ہے. آپ دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ گھر میں رہیں، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ دار عزیز و کار سب کے لیے آپ کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ اگر آپ ہماری حکومت پاکستان کی طرف سے جو حکم ہمیں دیا گیا ہے، ہم اپنے اداروں کے ساتھ ہیلپ کریں. ہمیں اس وبا جو پھیلی ہے پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو اور بالخصوص عالم اسلام کو اس وبا سے بچائے. میں آپ دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ برائے کرم حکومت پاکستان کی طرف سے اپنے پیارے ملک پاکستان اور اپنے پیارے ملک آزاد کشمیر، جتنے بھی یہ لوگ میری ویڈیو آپ کے پاس پہنچے گی، میرا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتے ہی آپ نے تمام واٹس ایپ، انسٹاگرام اور دیگر جتنے بھی آپ کے سوشل لنک ہیں آپ ان پہ شیئر کریں اور یہ پیغام ہر دنیا کے ہر کونے میں پہنچایا جائے. آج پوری قوم پاکستان ہو یا کشمیر ہو یا کہیں بھی ہو، یہ وبا پہنچ چکی ہے. آپ دوستوں سے التماس ہے کہ آپ رش والی جگہ پر مت جائیں، اپنی دکانیں کاروبار بند رکھیں. رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، رزق آپ کو مل کر ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قوم کے اوپر کوئی مصیبت ڈالی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے میں اگر کوئی راضی ہوتا ہے، اس لیے وہ اس قوم کو آزمایا جاتا ہے. دوستو ہر وقت نماز قائم کرو اور اپنے پیاری نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. اور جو بھی آپ کو آتا ہو، جو بھی اللہ کا نام تو آپ ہر مسلمان کو آتا ہی ہوگا، آپ اس کو دل سے یاد کرو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا. آپ نے یہی آیت کو فالو کرنا ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کو جس رنگ میں، جس شکل میں، کسی روپ میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد سنے گا. ہم تمام جو یوٹیوبر ہیں، جو یوٹیوبر بھائی ہیں، ہم نے اپنے ملک پاکستان کو اس وبا سے ہم نے اس کو آزاد کرنا ہے. آپ نے اس وبا سے پاکستان کو آزاد کرنا ہے. وہ صرف ہم لوگوں پہ لازم ہے، ہم پبلک پہ لازم ہے کہ ہم اس بات کو فالو کریں کہ حکومت وقت جو ہماری پاک فوج کے ادارے ہیں، ہمارے پولیس کے ادارے ہیں، ہمارے دیگر انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، جتنے بھی ہمارے لوگ ورکر، بالخصوص ڈاکٹر کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو مریضوں کو چیک کر رہے ہیں اور اتنی بڑی بیماری کا سامنا وہ مریضوں کے ساتھ اپنی جان کو یعنی کہ ہتھیلی پر رکھ کر وہ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں. ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے اور ملک پاکستان اور عالم اسلام کو اس وبا سے بچائے. میں آپ دوستوں سے پھر یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو. یوٹیوب کی ویڈیو، ہم ٹک ٹاک تو بناتے ہی رہتے ہیں، دوسری تیسری ویڈیو کو بناتے رہتے ہیں. آج تمام یوٹیوبر اور تمام سوشل میڈیا کے جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ برائے کرم آج آپ نے صرف لوگوں کو یہ اویئرنیس دینی ہے کہ آپ گھروں میں رہیں، اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں. کرونا یہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں. یہ جو وبا پھیلی ہے، آپ اس کو لینے کے لیے آپ کسی رش والی جگہ پر نہ جائیں ورنہ یہ بیماری آپ کو چھو بھی نہیں سکتی ہے. جب آپ
درود پاک پڑھیں گے، جب آپ اللہ کو یاد کریں گے، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے، پورا ایمان میرا یہ کہہ رہا ہے، یعنی کہ اپنے اس ایمان کی دولت سے میں یہ کہہ رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں پورا یقین ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں بیماری نہ لگائے تو ہمیں کوئی بیماری چھو نہیں سکتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ کی وبا کی بیماریاں آتی ہیں تو ان چیزوں سے آپ احتیاط کریں، ان چیزوں وقت حاکم کی اتباع کریں، اس کا کہا مانیں، اور جو ہمارے ادارے ہیں، پاک فوج ہے، پولیس ہے، ہم نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ وہ لوگ بھی اپنی تمام تر جو مصروفیات ہیں وہ چھوڑ کر صرف لوگوں کے لیے خدمت کے لیے نکل رہے ہیں کہ لوگ روڈوں پہ نہ نکلیں۔ ہم جیسے اٹلی ہے یا دوسرے تیسرے ممالک ہیں، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ انہوں نے یہ غفلت برتی ہے، اب ادھر بہت ہی زیادہ مصیبت پڑی ہے، لیکن میں اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، اپنے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، قرآن پاک کے صدقے سے، آنے والے رمضان کے صدقے سے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، یا اللہ تعالیٰ اس وبا کو پورے عالم اسلام سے دور فرما دے، ہمارے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالے کہ ہم جس سے برداشت نہ کر سکیں۔ تو میں دوستو یہی آپ کا میسج کو دینا چاہتا تھا، میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، لیکن ضرور اپنے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام، اور 5 ٹائم کی نماز، یہ کہ آخری قیامت ہے، قیامت کے دن ہے، اس سے بڑی کوئی قیامت نہیں آنے والی ہے، اسی طرح قیامت کی نشانی ہوں گے۔ آج مسلمان نہیں سمجھے گا تو کب سمجھے گا؟ وہ لوگ ایک اسلام کے لیے، اسلامی بھائیوں کے لیے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں: وہ قوم کھیلتی تھی کل شمشیروں کے ساتھ، آج دیکھتی ہیں سینما وہ ہم شیروں کے ساتھ۔ ایسا مت کرنا میرے بھائی، صرف اللہ کو فالو کرو۔ میں اسی بھی اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔